الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید وقال تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالى ألف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود کے حوالے سے کافی گفتگو اور معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اور قرآن حکیم کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے ہیں، جس سے انہوں نے ٹوٹا پھوٹا رجوع بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اول تو ان کا رجوع جو ہے وہ اس وجہ سے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ تمام دیوبندیوں اور وہابیوں کے جو ہیڈ بزرگ ہیں، جو ان دونوں کے مرکزی بابا جان ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی، وہ اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ بات محض بے جا ہے کہ آدمی ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور مراد اس سے کچھ اور لے۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل فضول ہے، بے جا ہے۔ تو جو لفظ کا ظاہر ہوتا ہے اسی پر حکم لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ظاہر میں ایسا ویسا لفظ بول کر خدا رسول کی بارگاہ میں اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ بات بے جا ہے، فضول ہے۔ ظاہر میں بے ادبی کرو، پھر آپ ہیر پھر کرتے پھرو، پھر آپ تعویلیں کرتے رہو۔ یہ میں اسماعیل دہلوی آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مفتی طارق مسعود کا وہ کلپ بھی سنتے ہیں اور اس پر اپنی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز
नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया, नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। पहली बात ये कि तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मत का इजमा है कि आप ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते थे। फिर आगे कह रहे हैं भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो जब खुद कह रहे हो कि ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इसका मतलब ये निकला कि तारिक मसूद साहब के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को फ़ॉलो करना बेसूद है माअज़ल्लाह, इसलिए कि ख़ुद ही कह रहे हैं कि क्यों फ़ॉलो कर रहे हो जब ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और कहते हैं कि इस पर उम्मत का इजमा है। आपको किसने कह दिया जी उम्मत का इस पर इजमा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। हाँ, अगर आप यूँ कहते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम लिखते नहीं थे तो आपकी बात हम मान लेते, लेकिन आपने कहा है कि ना लिखना जानते थे। तो ये कुरान में कहीं लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम लिखना नहीं जानते? हदीस मुबारका में कहीं ऐसा दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी एक सहाबी का इरशाद सही सनद के साथ आप पेश कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे? और जो आयत करीमा आप पढ़ रहे हैं वला तखुत्तुहु बियमीनिका, उसमें तो यही है कि ना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ से लिखते नहीं हैं। कुरान में ये नहीं आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम लिखना नहीं जानते। ना लिखना और बात है और लिखना ही ना आता हो ये और बात है। इस टाइम मैं लिख नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लिखना नहीं जानता। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिख नहीं रहा इस टाइम, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं लिखना जानता ही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका ये कहना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये उम्मत का इजमा है, आपकी बात कतअन गलत है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नहीं पढ़ते थे? रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिल लियुखरिजल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर 28वें पारे में है। तो क्या रसूलन यतलू, क्या ये अल्फाज नहीं है? सूरह जुमा के अंदर चले जाइए, 28वें के अंदर ही है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, नबी करीम अलैहिस्सलाम उन पर, लोगों पर, अपने ग़ुलामों पर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। तो आप कहते हैं पढ़ना नहीं जानते थे। और जो सबसे पहली वही अल्लाह ने नाजिल फरमाई है नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ जिब्रील लेकर आए, वो क्या था? इक़रा, पढ़। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ना ही नहीं जानते थे तो अल्लाह ने क्यों फरमाया कि पढ़? 2 मरतबा कहा इक़रा, नहीं पढ़ा। तीसरी मरतबा जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अगर पढ़ना जानते ही नहीं तो फिर पढ़ा कैसे था? आप कहते हो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। क्या अहादीस में मज़कूर नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मज़ामीर वग़ैरह लिखवाया करते थे तो फरमाते थे ये जो हा है इसको यूँ बनाओ, और जो मीम का जो गोल दायरा होता है उसको अंदर से खाली करो, खाली छोड़ा करो, ऐसे मिला ना दिया करो, बल्कि मीम का जो दायरा है उसको यूँ वाज़े रखा करो। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को ये तालीम नहीं देते थे? काफ यूँ लिखो, हा यूँ लिखो, मीम यूँ लिखो, तालीम देते थे। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम लिखना तो जानते थे लेकिन लिखते नहीं थे। क्यों नहीं लिखते थे? कुरान खुद बयान करता है वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुबतिलून, ताकि बातिल लोग, शक करने वाले शक ना करें कि ये तो लिखते फिर रहे हैं, तो इन्होंने कुरान भी अपनी तरफ से लिख लिया होगा ना। अल्लाह फरमाता है तुमने कभी महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दाहिने हाथ के साथ लिखते नहीं देखा। तो जब वो लिखते नहीं महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, तो खुद कुरान कैसे लिख कर लाएंगे? तो
تو یہ حضور علیہ السلام کا نہ لکھنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے۔ آگے چلتے ہیں اور کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہاں پر طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب قرآن حکیم نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زید بن ثابت کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، آ جاؤ بھائی لکھو اس کو۔ تو لکھنے والوں نے گرامر کے اعتبار سے آیات کو غلط لکھ دیا، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان غلطیوں کو ٹھیک نہ کروایا، وہ غلطیاں آج بھی جوں کی توں موجود ہیں، یہ طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو وہ جو قرآن کی حفاظت اور محفوظیت کا ذمہ اللہ کریم نے لے رکھا ہے وہ بات مشکوک ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط لکھ دیا کاتب نے، گرامر کے اعتبار سے رسول اللہ کو پتہ نہ چلا تو اس کو صحیح نہ کروایا، وہ غلطی آج بھی یوں کہ توں چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ ذمہ اٹھ گیا۔ وگرنہ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، آپ بتائیے نا۔ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بچہ جانتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے۔ اور بقول آپ کے ابھی قرآن اتر ہی رہا ہے، ابھی وہ پہلی مرتبہ کتابت کی صورت میں دنیا میں لکھا جا رہا ہے، اسی میں اس پہلے مقام پر ہی ایسی خطا ہوگی جس کو رسول اللہ کو علم ہی نہ ہوا، آقا علیہ السلام اس کو درست نہ کروا سکے، اور وہ غلطیاں آج تک موجود ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کریم نے جو کہا تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ بات بھی معاذ اللہ بس ایسے تھی۔ آپ کی بات کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، جبکہ قرآن تو غیر مشکوک ہے، ابھی اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، چہ جائے کہ یہ مانا جائے کہ اس میں غلطیاں ہیں۔ قرآن حکیم غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن حکیم وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک کا موقع محل جگہ اس میں ہے ہی نہیں۔ تو قرآن غیر مشکوک ہے، لا ریب ہے۔ اگر قرآن غیر مشکوک ہے، لا ریب ہے، تو ماننا پڑے گا اللہ بھی غیر مشکوک ہے، اللہ بھی لا ریب ہے، کیونکہ بھیجا اس نے۔ جبریل بھی لا ریب ہے، جبریل بھول کر حضور علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف قرآن دے کر بھیجا تھا۔ کیوں؟ جبرائیل لا ریب ہے۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا جبرائیل بھی لا ریب ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن اترا ہے نبی کریم علیہ السلام پر، نزل علی محمد، قرآن کی نص ہے جس کا منکر پکا بے ایمان کافر ہے۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کو لا ریب نہ مانا جائے تو پھر قرآن مشکوک ہوتا ہے، قرآن لا ریب نہیں رہتا۔ اگر قرآن غیر مشکوک ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ بھی لا ریب، جبریل بھی لا ریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیر مشکوک ہیں، لا ریب ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے قرآن غلط لکھا جائے اور آقا علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ غلطی تا قیامت موجود رہے۔ بالکل غلط ہے آپ کی بات۔ کیوں؟ اس لیے پھر تو قرآن تو مشکوک ہو گیا، لا ریب نہیں رہتا، جبکہ قرآن کی شان غیر مشکوک ہے، لا ریب ہے، اس کے اندر ریب نہیں، شک نہیں، غیر مشکوک ہے۔ اب آگے آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام نے غلط لکھ دیا، اس کا مطلب ہے کاتبین وحی پر اعتماد اٹھ جائے امت کا، کہ جو وحی کے لکھنے والے تھے یہ چند غلطیاں ہمارے سامنے آ گئیں معاذ اللہ، تو باقی کتنی غلطیاں ہوں گی جو انہوں نے کی ہوں گی تو وہ ہمارے سامنے نہ ہوئی ہوگی۔ کاتبین وحی جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی مقدس ذات کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے غلط لکھا گرامر کے اعتبار سے اور پتہ نہ چلا، تو پھر تو شیعہ سے ہی پٹتے ہیں نا معاذ اللہ، کہ قرآن حکیم کے اندر صحابہ کرام نے گڑبڑ کر دی وغیرہ وغیرہ جو ان کی باتیں ہیں۔ تو آپ کی اس بات کی وجہ سے شیعہ کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔
تو لہٰذا آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس غلطی کو ببانگ دہل تسلیم کریں کہ میں نے قرآن حکیم کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو میں نے بیان دیا ہے بالکل صراحتاً غلط ہے۔ یہ نہیں کہ تعبیر کی غلطی، بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں 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 فلاں، نہ، یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے۔ آپ کو دو ٹوک ماننا پڑے گا کہ میں نے جو رسول اللہ کی طرف نسبت کر دی، میں نے جو صحابہ کرام کی طرف نسبت کر دی، میں نے جو قرآن کی طرف غلطیوں کے واقع ہونے کی نسبت کر دی ہے، بالکل میں نے کھچ ماری ہے، چبل ماری ہے، میری اپنی غلطیاں ہیں، میری اپنی کم علمی ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے اور میں کیا سمجھ رکھا۔ آپ کی لولی لنگڑی جو گرامر ہے نا، اس کو نہیں پتہ چل سکا۔ آپ کی اس لولی لنگڑی گرامر کے مطابق قرآن میں غلطیاں موجود ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، قرآن لا ریب ہے۔ تو آپ کو اپنی غلطی کا دو ٹوک اعتراف کرنا چاہیے، وگرنہ آپ شیعہ سے کس منہ سے گفتگو کریں گے اس بات پر کہ قرآن غیر تعریف شدہ ہے۔ شیعہ کا موقف تو بہت مضبوط ہوتا ہے آپ کے اس قول کی وجہ سے۔ وہ کہیں گے تمہارے مولوی کہہ رہے ہیں دیکھو نا قرآن کے اندر اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے، تو آپ کیسے قرآن کو غیر مشکوک ان کے سامنے ثابت کریں گے جب آپ خود اس جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں؟ اور ہاں، آپ کے بزرگوں کی تو یہ عادت ہے، آپ کے انور شاہ کشمیری نے انوار الباری شرح صحیح بخاری کے اندر کیا لکھا ہے کہ میرے نزدیک قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، تو وہی پٹی آپ چلا رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک بھی قرآن میں غلطیاں موجود ہیں مطابق نہ، آپ کی بات کا جواب آپ ہی کے گھر سے دیا جا چکا ہے۔ ہمارے بزرگ تو دے رہے ہیں، آپ ہی کے گھر سے آپ کو جواب مل چکا ہے کہ یہ جو لنصفعن بالناصیہ ہے یہ بالکل گرامر کے عین مطابق ہے، خلاف نہیں ہے، یہ رسم الخط کا اختلاف ہے۔ تو نون خفیفہ کو تنوین دے کر الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے گرامر کے روح سے، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو آپ نے اس کو غلط کہہ کر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان پر، بلکہ آپ نے تو قرآن پر بھی حملہ کر دیا، بلکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور بقول آپ کے قرآن غلط لکھا جاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس قرآن کے اندر آنے والی غلطیوں کو دور کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ کیا کہیں گے؟ جواب دیجیے گا اس کا۔ آپ جو جگہ جگہ پر کہتے ہیں رسول اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، آپ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو ٹھیک کروا لیتے نا۔ تو قرآن رب کی کتاب ہے، رسول اللہ پر اتری ہے، لکھنے والے غلط لکھ رہے ہیں بقول آپ کے۔ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے غلطیوں کو ٹھیک نہیں کروایا۔ سوچیے گا، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس طرح کی بونگیاں مار کر امت کو آپ قرآن حکیم سے دور نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اکابر نے حفظ الایمان، تعذیر الناس، براہین قاطعہ، صراط مستقیم، تقویت الایمان میں جو بے ادبیاں، توہین اور گستاخیاں کی ہیں، ان سے بھی توبہ